کس کو کہتے ہیں؟ کفالت اسے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے تمام اخراجات اٹھائے جائیں، اس کی تعلیم، اس کی رہائش، اس کے لباس اور اس کی شادی تک کے معاملات، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کفالت جس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کیونکہ یتیموں، اور حضور علیہ السلام نے، میں اکثر حدیث آپ کو سناتا ہوں، آنا وقافل الیتیم فی الجنہ، حضور نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو یتیم کی کفالت، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے، چھوٹی نیکیوں میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ بشارت کے نہیں ہیں کہ حضور نے کہا کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ کھانا کھلانا لوگوں کو یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے، بڑی نیکیوں میں سے۔ اس سے لوگوں کے اپنی روحانی بلندی بھی ہوتی ہے، رزق میں تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنا مال کسی پہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب پہ خرچ کرتے ہیں، یتیم پہ خرچ کرتے ہیں، مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، اس سے آپ کے رزق میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی روحانی درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ حضرت، یہ چونکہ مہینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مہینہ ہے، یادگار اسماعیل ہے، ہر لحظہ ہر گھڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ آپ اپنے روحانی درجات کی بلندی کے لیے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ تو وہ روزانہ لوگ تلاش کرتے، وہ لوگوں کو تلاش کرتے تھے کوئی ایسا شخص ملے جو میرے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کر کھانا کھلائے۔ ایسی روٹی کا ٹائم ہوتے ہیں آپ کا حالی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے مہمان جو ہوتا ہے وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے، اور مہمان کی قدر کرنا یہ میزبان پر واجب ہے۔ تو اس سے رزق میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکات آتی ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ والیتامی والمساکین، کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، ان پر مہربانی کرنا۔ ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے ساتھ یہ دیا تھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، ان سے گفتگو اچھے انداز سے کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص تمہاری اسی لگے سڑنا اگے آ جاؤ، ایسے پیٹ پکے تھلے آ جاؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ کوئی تمہارے پاس بیٹھا اپنی تمہارے شر سے بچتے رہنے کی کوشش نہ کرتا رہے، تمہاری زبان کے تیر اس کو زخمی نہ کرتے رہے، بلکہ تمہارے پاس بیٹھا شخص اپنی عزت کو محفوظ سمجھے، اپنے وقار کو محفوظ سمجھے۔ جبکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس قسمت معاشرے میں ہے جہاں ہر شخص کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ معاشرہ اسی وجہ سے اس زوال کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کو سب سے زیادہ فکر اپنی عزت کی ہے، اسے بے عزت ہونے کا ڈر ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کر شہر تک جائیے،
راستے میں کتنے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میری عزت کی حفاظت نہیں کی گئی. ایسے معاشرے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے. یہ بھی یاد رکھیے گا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، عذاب ہی ہے. کنگال ہو گئے ہم ساری دنیا میں. اور جو معاشرے صالح معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کی عزت، تکریم، وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. آپ اپنی جو اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں، آپ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہوں گے، کبھی آپ نے ان کی زبان سنی؟ سارے شامل ہیں اس میں، ایک بھی ایسا نہیں ہے. کبھی زبان آپ نے ان کی دیکھی ہے ایک دوسرے کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ وہ عام لوگ بھی ایسی واحیات گفتگو نہیں کرتے، بہت سارے جو یہ کرتے ہیں، اور یہی ہماری تقدیر کے فیصلے بھی کرتے ہیں، یہ اس ملک کے فیصلے بھی کرتے ہیں. تو جب زوال آتا ہے، زوال کسی چیز کو نہیں چھوڑتا. جس ملک میں زوال آتا ہے اس کی خانقاہیں، اس کے مدرسے، اس کے اسکول، اس کے ادارے، یہ سارے زوال کا شکار ہوتے ہیں. ایک چیز زوال کا شکار نہیں ہوتی، ہم اجتماعی زوال کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے فرامین سے روگردانی کی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اللہ نے حکم دیا لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا. آپ دنیا کی قوموں کو جنہیں ہم غیر مسلم بھی کہتے ہیں، آپ کبھی ان کا ایک دوسرے سے گفتگو کا انداز دیکھیے کیسا ہے. کوئی مشکل میں گرفتار ہو جائے اس کی مدد کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اور ہم کوئی مشکل میں ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو اس سے زیادہ مشکل میں ہم نے مبتلا کرنا، حتیٰ کہ راستہ پوچھنے والوں کو راستہ غلط بتا دیں. بہت تھوڑا ہم، کیونکہ یہ ہماری وراثت نہیں تھی، ہم ایسے لوگوں کے وارث نہ تھے، بلکہ یہ اعلیٰ اور صالح معاشرہ تھا جو اپنے زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگ، اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں. جن وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہم نے حکم دیا تھا اچھی گفتگو، نماز اور زکوٰۃ. دیکھیے پہلے اللہ نے حکم دیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک نہ کرنا، پہلا حکم. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیسرا حکم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چوتھا حکم یتیموں، پانچواں مسکینوں، اور چھٹا اچھی گفتگو، اور ساتواں نماز کا، اور آٹھواں زکوٰۃ کا حکم دیا. 8 چیزیں ہیں معاشرے کی جنہیں اللہ کریم نے گنوایا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے کہ لوگوں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ کسی بھی قوم کے عروج کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ، اس کا گھریلو، اور اس کے وزیر قربا، یہ بھی اس کے ذاتیات میں سے آتا ہے. معاشرے میں یتیموں، مسکینوں، اور اس کے بعد اچھے اخلاق، اچھی گفتگو، یہی تو انسان کی پہچان ہوتی ہے. وہ ایک غالباً ابن خلدون کا واقعہ یا کسی اور کے بارے میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بولیے تاکہ آپ کے کردار کی مجھے سمجھ آ جائے. گفتگو انسان کی جو ہے یہ اس کی کردار کی عکاس ہوتی